عرفان رمضان عرفان رمضان جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا، اور حکمت رمضان تک کا سفر بمعرفت ہم نے یہاں پہ کر لیا ہے۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت اپنے آپ کی پہچان ہے، اور اپنے آپ کے ذریعے اپنے رب کی پہچان ہے۔ اسی موضوع پہ خاص طور سے حقوق اللہ کیا ہے، حقوق اللہ کے آداب کیا ہیں، اور اس کی تقسیم کیا ہے، اقسام کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے پاکستان کے نامور علماء کرام کو یہاں پہ دعوت دی ہے، اس لیے کہ ہم ان سے حکمت کی باتیں سیکھ سکیں۔ کون آیا؟ سب سے پہلے آج ہمارے مہمان ہیں، بہت ہی معروف اور مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، عالم دین ہیں، اور راسخون فی العلم کی ایک خوبصورت سی تصویر ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ اشفاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی شفیق آدمی ہیں، بہت سارے نوجوانوں کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، عالم دین ہیں، اور خاص طور سے آپ کا ایک خاصہ ہے، بہت شیریں بیاں ہیں، خوش عقیدہ ہیں، ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آج دونوں ہی مہمانوں کو خیر مقدم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حقوق اللہ کیا ہیں علامہ صاحب؟ سب سے پہلے اس کی ذرا وضاحت ہو جائے، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ کچھ حقوق ہیں بندگان خدا پہ، جہاں ذمہ داریاں ہیں وہاں حقوق ہیں، جہاں ثواب ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق کیا ہے؟ حقوق اللہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان میں نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ تیرے لیے بنایا ہے۔ تو بندہ غور کرے، اگر کوئی انسان ہمیں 1000 کا نوٹ دے دے تو ہم صبح و شام اس کو سلام کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی بیمار کا کوئی ڈاکٹر علاج کر دے تو ہم اس کو بہت دعائیں دیتے ہیں۔ بتائیے جس رب نے پوری کائنات ہمارے لیے بنا دی ہو تو اس کا کتنا حق سبحان ہوگا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کے ہو کر رہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم زندگی گزاریں، اپنی لائف گزاریں، انجوائے کریں لائف کو، لیکن خیال اللہ کی طرف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اس نے اپنے حق تو بظاہر بہت تھوڑے رکھے ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ کئی گھنٹوں بعد آتی ہے، اس طرح روزہ سال بعد آتا ہے، حج مال ہو تو حج کرنا پڑتا ہے ورنہ حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اس نے زکوٰۃ بھی کچھ تعداد میں اس کی لیمٹ رکھی، اتنا مال آتا ہے تو ہم زکوٰۃ اس کی ادا کرتے ہیں، ادروائز اس نے کوئی ذمہ ہمارے اوپر نہیں رکھا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق تھوڑے سے رکھے ہیں، وہ کس لیے رکھے ہیں؟ نماز ہے، فجر پڑھتے ہیں، زور 8 گھنٹے بعد آتی ہے، وہ ہماری توجہ دلانے کے لیے کہ تم کسی کے ہو، تمہارے پاس پاور آ جائے، طاقت آ جائے، سلطنت آ جائے، حکومت آ جائے، تم جابر نہ بن جانا، ظالم نہ بن جانا۔ پیشانی وہاں انسان جھکاتا ہے تو اس کو رب یاد آتا ہے۔ یہ حقوق، اس میں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے سجدے کی حاجت نہیں ہے، کسی کے روزے کی حاجت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بندے کو بندہ رکھنے کے لیے کہ بندے کو یہ محسوس ہو کہ میں بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، اس لیے اپنے یہ کچھ حق رکھے ہیں، اور حقیقت میں ان حقوق میں بھی اللہ نے اپنے بندوں کے ہی حق رکھے ہیں۔ یہ فائدہ رب کو نہیں پہنچاتے، بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اب نماز دیکھ لیں، نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں، جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ جماعت کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ جمعہ ہر مسجد میں نہیں، مرکزی مسجد میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ آپ کو غم محسوس ہو، آپ کو خبر چلے کہ آپ کی گلی میں رہنے والا کوئی بیمار ہو چکا ہے، آج مسجد میں نہیں آیا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ کون معذور ہو چکا ہے، پہلے ٹھیک چلتا تھا، بیساکھیوں پر مسجد میں آیا ہے، تم درد بانٹ سکو، ایک دوسرے کو سینے سے لگا سکو، اس کی تکلیف کو محسوس کر سکو۔ اس بھوک پیاس کا اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے حق اپنا بنا کے رکھا، لیکن حقیقت میں بندوں کے لیے رکھا۔ جب تم 15 گھنٹے بھوکے رہو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ کوئی 15 دن سے بھی بھوکا پڑا ہوا ہے۔ جب تم 1 مہینہ روزہ رکھو گے تمہیں احساس ہوگا کوئی یتیم ہے جو 5 سال سے روزوں میں رہ رہا ہے، اس کا باپ جب سے قبر میں گیا ہے اس کو کوئی عیدی لا کے دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روٹی لا کے دینے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آٹا خرید کے لا کے دینے والا نہیں ہے۔ یہ حقوق العباد کی اجاگر کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے ویس بھائی یہ اللہ نے اپنے حق رکھے، اور اس میں بھی جھلک اپنے بندوں کے لیے رکھی کہ اے بندو میں تو اللہ الصمد ہوں،
मैं तो बेनियाज हूँ। मेरे सामने झुकने के लिए फरिश्ते सफ दर सफ खड़े हुए हैं, अर्श के नीचे भी खड़े हैं, हर आसमान पर भी खड़े हैं, और मेरी फर्मा बरदारी के लिए तो सुबह चिड़ियाँ चहकती हैं, वो मेरा नाम लेती हैं। जब किसी चश्मे की झरझराहट होती है तो वो मेरी ही तो तस्बीह कर रहे हैं। तुम्हारे दरवाज़ों की आवाज़ में भी मेरा जिक्र है। ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा वो मेरे लिए ही तो बिछा हुआ है। आसमान के सितारों का नूर भी मेरे लिए है। ये सब कुछ मेरे लिए है। तुम्हारे 4 सजदे मेरी रबूबियत में भी इजाफा नहीं कर सकते, मेरी सल्तनत में भी इजाफा नहीं कर सकते, मेरी उलूहियत में भी इजाफा नहीं कर सकते। है बंदो, तुम इसकी गहराई में जाओ तो गहराई ये है कि तुम्हारा एक रब्त मेरे साथ भी है। मैं चाहता हूँ वो कायम रहे, और फिर इस रब्त में तुम मेरे बंदों का एहसास अपने अंदर पैदा करो, ताकि तुम जिस तरह अपने दर्द महसूस करते हो इस तरह लोगों के दर्द महसूस करो, मेरे बंदों के दर्द महसूस करो। और जब तुमने महसूस कर लिया, यहाँ एक लास्ट में जुमला, फिर चूँकि डॉक्टर साहब ने भी गुफ्तगू करनी है, एक जुमला मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। जिस वक्त इंसान मुसलमान किसी का दर्द महसूस करने लगता है, उस वक्त वो जो है वो विलायत की दहलीज पर दस्तक दे चुका होता है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा दर्जा है। क्या जब दर्द महसूस करेंगे तो फिर विलायत की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की है। डॉक्टर साहब, इबादत का भी एक फ़लसफ़ा है। क्या हुकूकुल्लाह इबादत की हुदूद तक महदूद हैं, और अगर हैं तो फिर इबादत का फ़लसफ़ा क्या है? इबादत का जो फ़लसफ़ा है, असल में इंसान जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को खल्क़ फरमाया, इसी तरह इंसान को भी खल्क़ फरमाया। और अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जो गनी या मुतलक़ है, जो बेनियाज़ है, लेकिन इंसान अपने पूरे वजूद में मोहताज है, वो फ़कीर है। वो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता का सिलसिला अगर न हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी न गुजार सके, इंसान सांस न ले सके, इंसान इस दुनिया के अंदर ज़िंदा न रह सके। तो लिहाजा इंसान सरापा वजूद जो है इंसान का, वो क्या है, मोहताज है। और मोहताज हमेशा गनी का मोहताज रहता है। जो फ़कीर होता है वो गनी का मोहताज रहता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को खल्क़ फरमाया है, तो यकीनी बात है इंसान जितना अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब करेगा, उसी हिसाब से इंसान की अर्जिश और इंसान की अहमियत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। और इबादत का फ़लसफ़ा यही है कि अल्लाह ताला ने ये चाहा कि मेरे ये बंदे कि जिनको मैंने अशरफुल मखलूक़ात खल्क़ किया है, वो सिर्फ़ मेरे सामने झुकें। यानी इंसान का जो मकाम अल्लाह ताला ने करार दिया है, वो अपने मकाम को पहचाने। अगर अल्लाह ताला के अलावा, अल्लाह ताला की इबादत और उबूदियत के अलावा अगर इंसान दूसरी चीज़ों की इबादत में अगर मसरूफ़ हो जाए, तो आप जानते हैं कि इससे फिर इंसानियत की तौहीन हो जाती है। जी, इंसानियत की तौहीन हो जाती है। तारीख़ इंसानी के अंदर आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी कौमें आपको मिलेंगी कि जो अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरी खुद साख्ता माबूदों के पीछे जो है वो लगे रहे और उनके सामने झुकते रहे। अब एक अल्लाह ताला के सामने जब इंसान न झुकें, उसकी इबादत न करें, तो फिर इंसान को इसी तरह दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। इंसान को हर एक के दर के ऊपर जाकर झुकना पड़ता है। तो इबादत का, जी हाँ, ये जो अल्लामा इक़बाल ने फरमाया कि एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कि अगर इंसान अल्लाह ताला की इबादत करने का इकरार कर ले और उसी के सामने अगर झुक ले, तो फिर किसी और के सामने इंसान को झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में दे दे, और अल्लाह ताला ने उसको सारी चीज़ें अता फ़रमाई हैं। इंसान ये देखें कि उसके पास जो नेमतें हैं, उसका जो वजूद है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अता करदा है। आम तौर पर दुनिया में भी हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स आपके ऊपर ज़र्रा बराबर भी अगर एहसान कर ले, तो आप उसके एहसान के तले दबे रहते हैं। जी, ऐसे ही। अब अल्लाह ताला ने हमें पूरा वजूद अता फ़रमाया है। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी की खातिर तरह तरह की नेमतें अता फ़रमाई हैं, और इतनी नेमतें अता फ़रमाई हैं कि हम उन नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। वान तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर आप नेमताए इलाही को अगर आप शुमार करना चाहें तो आप शुमार नहीं कर सकते। तो जब ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई हैं, तो फिर हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला के सामने झुके और उसी की इबादत करें। तो इबादत का फ़लसफ़ा ये है कि हम अल्लाह के सामने जब झुकते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो बाकी सारे मौजूदात और सारी चीज़ों से हम बेनियाज़ हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। जहाँ उसकी नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं है, तो बजा हम सा नाचीज़ शुक्र कैसे करेगा। लेकिन फिर भी हमें शुक्र करने का हुक्म है और करते रहना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, बड़ी ख़ास बात यहाँ पर एक नुक्ता ये निकलता है, लोग आम तौर से कहते हैं हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। क्या वाकई हुकूकुल्लाह सब के सब माफ़ हो जाएंगे, या कुछ ऐसे हुकूक हैं जो माफ़ नहीं होंगे? इसकी 2 जहतें हैं। अच्छा, पहली जहत तो ये है कि हम बतौर इंसान हमें जर्री नहीं होना चाहिए।
یعنی یہ گفتگو اگر کوئی اس انداز سے کرے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، اب جو چاہے کرو، جی یعنی اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ شراب نہ پیو تو اب شراب پیتے رہو، اللہ نے کہا ہے کہ مال آ جائے تو زکوٰۃ دو تو اب زکوٰۃ دینے کی حاجت نہیں ہے، تو اس کا حق ہے وہ معاف کر دے گا۔ بطور انسان ہمیں عاجز ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوف اور رحمت دونوں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بے خوف ہو جائیں اور رحمت پر ہم نظر رکھیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے ڈرتے رہیں کہ رحمت الہی ہمیں بھول جائے۔ اس کے درمیان ہمیں اسلام نے کہا رہو، اور اس میں بیلنس ہے ہماری زندگی کا۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اب وہ نماز اللہ کیا مقبول ہے نہیں مقبول ہمیں خبر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سجدے اس خیالات کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری توجہ عبادت میں اس طرح نہیں ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، ذرہ ذرہ اس کی بارگاہ میں جھکا رہے، جس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین کی نماز، اور اس کو ہماری نماز تو نہیں پہنچ سکتی۔ ایک تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں گردنیں کٹا کے، سارا کنبل اٹھا کے، اور 10 تاریخ کو فجر کی نماز میں خطبہ بھی دے رہے ہیں، اللہ خطبہ بھی دے رہے ہیں، اب پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور خطبہ دے رہے ہیں کہ اے لوگو اب اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تم سے پوچھوں گا نہیں، اور وہ بھی رکے ہوئے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں۔ میری آپ کی نماز جو ہے وہ غفلت میں ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے ضرور، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت پر ہم بھروسہ رکھیں گے۔ اے مالک اپنے حقوق مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرا حق پورا نہیں کیا جیسے تیرا حق تھا، اب تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کے علاوہ بھی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کسی سے نمازیں نہیں پڑھی گئیں، زندگی غفلت سے بیت گئی، اور وہ توبہ کر کے مرا، توبہ اس نے کر لی، اللہ کو معاف کر لیا، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ لی اس نے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا اور اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ یہ بات اس پر حدیثیں موجود ہیں کہ ایک آپ کو بڑی پیاری روایت آپ کو پیش کرتا ہوں اللہ کی مہربانیوں پر۔ اللہ جل وعلا ایک بندے سے کہے گا بھی تیری نیکیاں اور بدیاں برابر ہو چکی ہیں، اب ایک نیکی اگر تو کہیں سے لے آنا تو تو جنت چلا جائے گا۔ وہ جائے گا رشتہ داروں کے پاس، احباب کے پاس، جگری یاروں کے پاس، جن کے بغیر چائے کی پیالی نہیں پیتا تھا اور جس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، تو ان کے پاس جائے گا، ایک ایک کو کہے گا ایک نیکی دے دو، کوئی نہیں دے گا۔ واپس افسردہ ہو کے آ رہا ہوگا تو ایک بندہ اس کو ملے گا، وہ کہے گا پریشان کیوں ہے؟ کہا یار ایک نیکی کم پڑتی ہے، اور وہ کاش مل جاتی تو آج میں بچ جاتا۔ تو وہ کہے گا یار میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کر یہ تو لے لے، میں جہنم چلا جاؤں گا، تو جنت چلا جا۔ اب وہ دونوں اللہ کے عرش کے سامنے آئیں گے، اللہ جل وعلا کہے گا، اللہ تو جانتا ہے لیکن یہ حدیثوں میں باتیں آنی تھی، ہم تک پہنچنی تھی، اس لیے یہ ساری گفتگو ہوئی۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے نیکی ملی؟ کہا کہ اللہ تو سب جانتا ہے، کسی نے نہیں دی، یہ بندہ ملا ہے، اس کے پاس ہے ہی ایک، وہ ایمان کی نیکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا تو لے لے، تو جنت چلا جا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا تو مجھ سے بڑا سخی ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو مجھ سے بڑا سخی ہے؟ مجھ سے بڑا سخی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چلے۔ سبحان اللہ۔ یوں اللہ اپنے حق تو لمحہ بھر میں معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ بندوں کے حق معاف نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر ٹائم ہے تو بتا دوں۔ اس کی وجہ قبلہ یہ ہے، ایک بڑی پیاری بات، اللہ ذات انسانی میں صفات ربانی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، صفات ربانی۔ ذات انسانی کو خالی انسان نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تو دیکھنے والے جانور بھی اللہ نے بنائے ہیں، سننے والے جانور بھی اللہ نے بنائے ہیں، وہ ذات انسانی میں صفات ربانی دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس نے فرشتوں کو کیا کہا تھا؟ میں نے خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پر۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو نیابت کی ذمہ داری سنبھالے۔ یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس نے خلیفہ بنا کے بھیجا۔ تو ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارا دین تو چیونٹی کا حق بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین ہمارا چونٹی کا حق بیان کرتا ہے۔ ایک موقع پر وہ چولہا جلا رہے تھے کچھ لوگ قافلے والے، تو وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا چولہا آگے لے جاؤ، یہاں چیونٹیوں کی بل موجود ہے اور ان کو تکلیف اور گرمائش پہنچے گی۔ تو یہاں بسنے والی چیونٹی، یہاں کا جانور، یہاں کا درخت، یہاں کا پودا، یہاں کا ہر انسان، ایون یہ کہ جو مسلمان نہیں بھی ہے، تو ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ کافر کو دھوکہ نہ دو، کافر کو جھوٹ نہ بولو، دھوکہ دہی نہ کرو۔ ہم تو آج قراردادیں اقوام متحدہ میں پیش ہو رہی ہیں، آج ہماری قومی اسمبلیوں میں جناب حقوق کے نام پر قرارداد پیش ہوتی ہے۔ ارے قراردادیں تو اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر دی، بہت پہلے بیان کر دی۔ کیسے بیان کی؟ لیس البر ان تولوا قبل المشرق ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
کہ یہ نیکی خالی تھوڑی ہے کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا، اللہ اکبر، کہ نماز پڑھنے کے لیے عیسائی اور یہودی ان کا مشرق مغرب جی جی اس کی جانبین اس کا قبلہ ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس میں تنبیہ ہے کہ صرف تمہارا قبلے کی طرف منہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے بلکہ ایمان لاؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، کہا کہ تم اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد کیا کہا؟ یہ قرارداد ہے جو پہلے پیش کر دی گئی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور پھر آگے کہا وعدے بھی پورے کرو۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے اب اللہ چاہتا ہے میرا جو خلیفہ ہے، نائب ہے، وہ نیابت پوری کرے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نیابت پوری نہیں کر رہا تو وہ بہت بڑی بات جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، جس کی وجہ سے فرشتوں کا سجدہ کروایا گیا، اب وہ پورا نہیں کرے گا، لوگوں کے حق برباد کرے گا، لوگوں کے گھر لوٹ لے گا، ان کے پلاٹ پر قبضہ کر لے گا، میڈیسن ناجائز اور غلط بنا کے لوگوں کو کھلائے گا جس سے ہارٹ پیشنٹ مر جائیں گے۔ تو وہ اگر ہر سال بھی حج کرے، ہر سال بھی حج کرے اور کعبے کے اندر نفل پڑے تو اللہ پھر بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ، بہت بڑی بات آپ نے کہتی۔ جس نے اپنی ماں کو ذلیل کر رکھا ہے اور اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا ہے، جس نے اپنی والد کو صبح و شام گالی دیتا ہے، جو اپنے بھائی کی وراثت پر قبضہ کر لیا ہے، جو اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کیے ہوئے ہے۔ کئی لوگ تو مرنے سے پہلے وکیل کو بلا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ذرا بیٹوں کے نام کر دو، بیٹی بعد میں کیس نہ کر دے۔ اب یہ اللہ کے دربار میں جتنے مرضی حج لے کے چلا جائے، جس نے اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کر کے قبر میں اترا تو اس کو معافی کہاں سے ملے گی؟ جس نے اپنے بھائی کی وراثت پر قبضہ کر لیا اور اپنی پاور کی بیس پر جو ہے اس نے علاقوں کے اندر تمام دولت سمیٹ لی اور اس نے ناجائز جو ہے نا وہ چیزیں بنا کے اپنی صرف 4-5 بچوں کے لیے اس نے 4000 بچوں کے مستقبل سے کھیلا۔ یہ رشوت کیوں بری کہی گئی؟ اللہ نے کیوں لعنت فرمائی ہے؟ کیونکہ وہ 4 افراد کے لیے، 4-5 ہی بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، بیوی کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے وہ رشوت لے کے جب وہ سگنیچر فائل پر کرتا ہے تو اس سے ہزاروں بچے جو ہے نا اس میں پریشان ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جب کوئی غلط ڈاکٹر کو لائسنس جاری کر دے اس سے وہ کتنے بچوں کی ہلاکتیں کرے؟ ابھی کراچی میں ہوا نہیں ہے، وہ ننھی سی بچی جو ہے نا اس کی ہلاکت ہو گئی غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے۔ اس طرح کے واقعات روٹین میں آ چکے ہیں، ہماری زندگیوں میں روٹین میں آ گئے، اور ہمارا رب بندوں کے حقوق میں اس نے کبھی بھی کمپرومائز کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں کیا ہے؟ اس میں ہماری زندگی لائف کی خوشی ہے، کیونکہ بندے ڈسٹرب ہوں گے تو ویسے بھی میں بھی ڈسٹرب ہوں گا، آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ ہمارے پاکستان میں نمازیں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، ہمارے ہاں روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، داڑیاں بھی ہیں، امامیں بھی ہے، اور چہرے سے مسلمان ہم سب دکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری گلیوں میں لوگ ڈسٹرب ہیں، بہنیں ڈسٹرب ہیں، بچے ڈسٹرب ہیں۔ تو کیا میں اور آپ خوشی سے سوتے ہیں؟ نہیں سوتے۔ جب پوری گلی خوش ہوگی تو آپ خوش رہیں گے، جب پورا محلہ خوش ہوگا تو آپ خوش رہیں گے، جب پورا علاقہ خوش ہوگا تو آپ خوش رہیں گے۔ جب آپ کی وجہ سے کسی کی بیٹی ڈسٹرب نہیں ہوگی تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ کی بیٹی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جب آپ کی وجہ سے کسی کا چھوٹا بچہ ڈسٹرب نہیں ہوگا تو آپ کے گھر میں بھی ڈسٹربنگ نہیں آئے گی۔ یہ اس سوال پر میں دوبارہ آتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہے کیونکہ تمہاری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، حقوق العباد ڈسٹرب ہوئے۔ تو اسی لیے کہا جو لوگوں کو ذلیل کرتا رہا وہ بھول جائے کہ عرش والا اسے عزت عطا کرے گا۔ لوگوں کو ذلیل کرو گے تو عرش والا تمہیں عزت عطا نہیں کرے گا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ یہاں پہ قرآن کی ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، جب آپ نے نیکی کا ذکر کیا اور پھر حقوق العباد کو اس سے ربط بنایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ڈاکٹر صاحب بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں حقوق اللہ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ ویسے عام طور پر حقوق العباد بھی ایک معنی میں، وسیع معنی کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو وہ بھی حقوق اللہ میں ہی شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی بندوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ لیکن عام طور پر جب ہم حقوق الناس کا تذکرہ کرتے ہیں، حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے حقوق اللہ کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ حقوق اللہ میں جیسے سب سے بڑا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ صحیح، توحید پرست۔ جی ہاں، توحید کا اقرار کر لے انسان، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے. تو لہٰذا تو حق اللہ میں ایک یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ شریک قرار نہ دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو واجبات متعین فرمائے ہیں بندوں کے اوپر ان کو بر وقت انجام دینا. جیسے 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی ہیں. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ اگر آئے تو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیے ہیں. جیسے اگر آپ مستطیع ہو جاتے ہیں مالی اعتبار سے اور حج پر جا سکتے ہیں تو حج جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیے ہیں. یہ سارے حقوق اللہ ہیں. اب حقوق الناس کا تعلق اللہ رب العزت کے علاوہ بندوں کے ساتھ بھی، چونکہ انسان کے تعلقات دیکھیں 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خلق فرمایا اس کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں. یہاں پر بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ حقوق اللہ سے مربوط ہے. صحیح. ایک تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ، کہ مثلا اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا کون سے امور کو انجام دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. اور ایک تعلق انسان کا اپنے جیسے باقی لوگوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے اندر جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. یہاں پر دوسروں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس کا تعلق حقوق الناس سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر واجب قرار دے دیا. اور حقوق الناس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی. عزت بھی ہے، عزت کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے جان کے حقوق کا خیال رکھیں، مالی حقوق کا خیال رکھیں. اور اسلامی فقہ کے اندر آپ جب بھی بحث کرتے ہیں تو جان، مال اور عزت و آبرو کا تذکرہ آ جاتا ہے. علامہ صاحب جانتے ہیں کہ جان، مال اور عزت و آبرو کا تذکرہ ہر جگہ آ جاتا ہے. صحیح. اب ان تمام موارد کے اندر جو ہے حقوق الناس شامل ہیں. مالی حقوق ہوتے ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر. آپ کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں اور قرضہ لینے کے بعد جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم مختلف عبادتیں انجام دے دیتے ہیں لیکن حقوق الناس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. قرضہ آپ نے لیا ہے لیکن اس بندے کا قرضہ ادا نہیں کرتے اور آپ کوئی اور نیک کام کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ چلے جا رہے ہیں کسی اور کام. تو یہاں پر جو ہے ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ وہ عمرہ قبول نہیں ہوگا جو اگر آپ قرض سے جا رہے ہیں. عام طور پر باقاعدہ روایات کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور قرض کو ادا کیے بغیر اگر آپ عمرے پر اگر چلے جاتے ہیں تو قبول نہیں ہوگا. مقبول نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ شخص کہ جو آپ کا قرض خواہ ہے وہ آ کر آپ سے قرض اگر طلب کرتا ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کر لیں پھر نماز میں مشغول ہو جائیں. سبحان اللہ. تو اس سے آپ حقوق الناس کی، حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دیکھیں اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے انسانی زندگی کے دوران کہ جہاں سارے کے سارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر لیں. یعنی جسے فارابی کے بقول ہم کہتے ہیں مدینہ فاضلہ، جہاں پر سارے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور ایک ایسا خوبصورت معاشرہ وجود میں آ جائے کہ جس کے ذریعے جو ہے انسانیت جو ہے وہ عروج پر پہنچے، انسانیت کا کمال وہاں پر نظر آ جائے کہ جہاں پر سارے کے سارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے والے لوگ ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں ایسے معاشرے کا وجود چاہتا ہے تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں. عزت کے حوالے سے، عزت و آبرو کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ہیں جہاں پر ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ غیبت نہ کریں. غیبت کرنے والے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دے دیا. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے مردے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دے دیا. کیوں؟ چونکہ اس سے انسان کی عزت مجروح ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، آپ اپنے عیوب کے پیچھے نہ رہیں، خامیوں کے ٹوہ میں نہ رہیں، دوسروں کی خامیوں کے ٹوہ میں نہ رہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو اپنا نفس قرار دے کر بیان فرمایا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی خامیاں نکالنا گویا کہ آپ اپنی خامیاں نکال رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات کے مطابق دوسرے جو ہیں وہ آپ کے مومن بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کی آیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے کے اوپر جو ہمارے حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں، کبھی کسی کی جو ہے توہین نہ کریں، لوگوں کا احترام کر لیں. مالی حقوق اگر ایک دوسرے کے اوپر اگر ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کر لیں. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ چلو ہم معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے. اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ توبہ انسان اگر کر بھی لے نا تو پھر یہاں پر حقوق العباد کے اندر معافی نہیں ہوتی. توبہ قبول جب تک بندے سے رجوع نہ کریں، جب تک آپ اس کا ازالہ نہیں کریں گے.
जैसे आप तौबा करना चाहते हैं तो तौबा करें, लेकिन पहले जिस बंदे से आपने कर्जा लिया हुआ है वो वापस कर लें, फिर उसके बाद तौबा कर लें। खूबसूरत, बहुत अच्छी जी बात हाँ। आपने की है। और जिस बंदे की ग़ीबत की है, जिसको मुआशरे के अंदर लोगों के सामने आपने रुस्वा कर लिया, पहले लोगों के सामने आप बताएं कि आपने गलत कहा था। गलत का, और इसी ग़ीबत की आयत में भी अगर हम देखें, इससे कबल वो ये कह रहा है कि बुरा गुमान भी मत गुमान करो। तक न करें। बहुत सारे गुमान जो आप कर लेते हैं वो गुनाह है। बहुत अच्छी बात आपने की है और इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। आप एक बहुत ही ख़ास पैगाम यहाँ से ले रहे हैं आज। बंदों के हुकूक बहुत मोतबर हैं। तरजीहात पे भी बात होगी इंशाल्लाह। एक मुख्तसर से वफ़ा ले रहे हैं, वफ़े के बाद लौट कर आएंगे। इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार है। इरफान रमजान, इरफान रमजान। करीम के करम का तो कोई हिसाब नहीं, वो लाजवाब है। मगर जहाँ हिसाब है वहाँ बंदों के हुकूक के हवाले से ज़रूर है। लिहाजा इससे हरगिज़ ये मतलब ना लीजिएगा कि बंदों से लापरवाह होकर हम रब को राज़ी कर लेंगे, जो बंदों ही का रब है। अल्लाह साहब, बंदों में आपस में नाराज़गी क्या ही खूबसूरत होता अगर वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए आपसे दोस्ती कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही के लिए नाराज़ भी ना होते। मगर इस नाराज़गी को कैसे ख़त्म करें? इस्लाम में, शरीयत में 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रह सकते हैं? इस हवाले से ज़रा बयान फरमाएं। नाराज़ रहने के हवाले से, क़ता ताल्लुकी के हवाले से तो अहादीस में बड़ी सख्त वईदें आई हैं। जो किसी से क़ता ताल्लुक़ होता है तो शब क़दर और शब बरात जैसी अज़ीम शान रातों में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, बख्शिश नहीं होती। ये तो आखिरत के हवाले से हमारे लिए इसमें लम्हा फ़िक्रिया है। किसी से नाराज़ नहीं रहना चाहिए और फ़ौरन मना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक दुनियावी फ़ायदा जो हदीस में आया है, क्योंकि हम दुनिया के फ़ायदे को जल्दी पिक करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। आपने फरमाया, जो उम्र और रिज़्क़ में वुसअत चाहता है, जो उम्र और रिज़्क़ में वुसअत चाहता है, वो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक किया करे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। कितनी किस बड़ी बात। तावीज़ लेते हैं, 10-10 हज़ार का तावीज़ लेते हैं और उसको घर की सारी नुकरों में लगाते हैं और कहते हैं बरकत हो जाए, और उधर से ना खालू को बुलाते हैं, ना फूफू के साथ बातचीत है, ना भाई को जो है ना वो सबकी इफ्तारी करवा ली, वो भाई को नहीं बुलाना क्योंकि जो है उससे नाराज़गी है। अल्लाह अकबर। तो ये तावीज़ात अगर वो अल्लाह रसूल के नाम से लिखे गए हैं तो बरकत देते हैं। लेकिन जो तावीज़ रसूलुल्लाह ने खुद दे दिया है, खूबसूरत खूबसूरत, इंतहा खूबसूरत, जो खुद नबी करीम ने तावीज़ दे दिया है कि तुम रिश्तेदारों से उसने सलूक करो, रिज़्क भी बढ़ेगा और उम्र में भी अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। अब यहाँ जो हमारी बहन ने सवाल किया है उसमें एक पहलू है कि वो मिल तो लेती हैं लेकिन बाद में फिर वो दोबारा झगड़ा हो जाता है, ग़ीबतें होती हैं। उसमें असबाब दूर किए जाएँ। पहली बात तो ये है कि किस वजह से ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा ज़्यादा गुफ्तगू करने से फिर वो आगे हंसी मजाक लड़ाई तक पहुंच जाता है। नाकाबिल बर्दाश्त तो हो जाता है। अपने आप को लिमिट में अगर रखा जाए, दीन लिमिट में रहने का नाम ये नहीं है कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना फ्री हो जाएं और बाद में लड़ पड़ें, ऐसा ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप असबाब दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर इतना करें कि सलाम की हद तक तो रहें। सही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यहाँ तक तो रहना चाहिए। इसकी इजाज़त नहीं होगी कि हमारी जो है ना वो 2 महीने बाद लड़ाई हो जाएगी इसलिए हम बुलाते ही नहीं हैं। बात ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़ाई हो सकता है ना हो, अल्लाह पर अच्छे की उम्मीद रखें। कई लोग जो हैं वो उम्मीद लगा लेते, मेरा तो ये ख़राबी होनी है, पहले से तवक्को लगा के बैठ जाते हैं। फलां से मिलूँगा तो मेरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये करूँगा वो जब भी मेरे घर में आई है या आया है तो हमारी जो है ना तबाही हो गई है। और बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं तो इसलिए दोस्ती होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनमें शादी हुई इसलिए कि एक दफ़ा लड़ाई हो गई थी। इबादत कबूल नहीं होती जब तक आप जो है हुकूक नास को अदा नहीं करते। इसका ताल्लुक़ मकदार से नहीं है। अच्छा, कि हम ये कहें कि नहीं उसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो फिर इजाफ़ी पैसों के ऊपर वो हज पर जा रहा है। मतलब यहाँ पर हुकूक नास की अहमियत को उजागर करने के एतबार से है कि हुकूक नास को आप हर हाल में अदा कर लें। क्योंकि जैसा कि अभी भी बात चल रही थी कि अल्लाह ताला अपने हुकूक को तो माफ़ फरमा सकता है लेकिन हुकूक नास को कभी माफ़ नहीं फरमा सकता। अल्लाह ताला देखें माशरे के अंदर जो हुकूक बयान फरमाता है उन हुकूक के अंदर सबसे पहले वालिदैन के हुकूक आ जाते हैं, फिर उसके बाद रिश्तेदारों के हुकूक आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमसायों के हुकूक आ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों और माशरे के अंदर बाकी जो अफराद हैं हर एक के जो है अपनी अपनी तरतीब के हिसाब से हुकूक आ जाते हैं। अब इसमें ये सारे के सारे हुकूक हैं, आप अगर उनके हुकूक अदा नहीं करते और उसके बाद जो है बहुत सारी इबादत अंजाम दे रहे हैं, अलबत्ता इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं इबादत को छोड़ दें और सिर्फ़ लोगों को खुश करने के ऊपर जो है वो लगे रहें। नहीं,
ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، اور دونوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ معین ہے، تو لہٰذا دونوں کا خیال رکھنا جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ فرض ہے، یا ایک چیز ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں، قرض کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں کہ یا تو قرضہ دیں گے یا حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، یعنی لاکھ روپیہ دینا ہے اور لاکھ میں ہی عمرہ ہو رہا ہے، تو اب دین یہ کہتا ہے کہ آپ عمرے کے لیے نہ آئیں، جس کا لاکھ دینا اس کو دے دیں، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ پریشانی ہو، تو وہ آپ کا لاکھ اس کو قرضہ واپس کر دینا، وہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبولیت کی بات ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک حج ہوتا ہے جو قرضہ لینے سے پہلے فرض ہو چکا لیکن ہم غافل رہے اور ہم نہیں کر سکے، صحیح، اب وہ تو حج کرنا ہی پڑے گا چاہے قرضہ لے کے کرنا پڑے۔ دوسرا یہ کہ حج ابھی فرض ہوا ہے، اب ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، قرضہ بھی دینا ہے، اور کچھ اضافی پیسے ہیں، یعنی قرضہ دے دیں تو پھر بھی بچتے ہیں، لیکن بزنس سے اس کو آؤٹ کرنا نکالنا ذرا ابھی ٹائمنگ نہیں ہے، 2 مہینے 4 مہینے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو بھی دے دیں گے، تو اس میں پھر ہمیں یہ دین دیتا ہے، سہولت دیتا ہے کہ ہم اس سے اجازت لے لیں کہ بھئی آپ کے پیسے میں نے دینے ہیں لیکن ابھی میں ذرا کاروبار سے نکالوں گا تو ڈسٹرب ہو جائے گا، حج پر بھی جا رہا ہوں تو آپ کی مہربانی ہوگی آپ مجھے 2-3 مہینے ڈیلے کر دیں، وہ خوش ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی حج سے تو نہیں روکے گا۔ تو اس طرح یعنی ایک ڈسپلن لائف ہے ہماری زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ اس طرف موو ہو گئے اور ادھر کی سائڈ آپ نے چھوڑ دی، ڈسپلن ہے، بیچ میں رہنا ہے، ایک بیلنس ہے، ہاں ایک بیلنس کے ساتھ چلنا ہے، نظم و ضبط جو ہمیں قائد بھی فرماتے ہیں کہ نظم و ضبط سے زندگی گزارو، پاکستان میں سب کچھ ہے لیکن نظم و ضبط نہیں، نظم و ضبط کی کمی ہے، اور یہی بہت خوبصورت سی شکل ایک پریزنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوال ہے، اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا، حقوق اللہ سے مراد فقط رکوع، سجود، تسبیحات ہیں یا کہیں نہ کہیں اس کا تعلق کہیں نہ کہیں بندوں سے ہوتا ہے حقوق اللہ کا؟ یہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ یہ حقوق اللہ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نماز، روزے اور عبادتیں اور اسی طرح وہ کام کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں، حقوق الناس ہے، اگر باقاعدہ اس کو تقسیم کیے بغیر ایک عام معنی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی حقوق اللہ میں ہی شامل ہیں، چونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہوا ہے، تو لہٰذا حقوق اللہ کا عمومی جو مفہوم ہے، عمومی مفہوم کے اندر سارے حقوق آ جاتے ہیں، چونکہ باقیوں کے حقوق کو بھی فرض کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر جو ہے فرض قرار دیے تھے، جیسے والدین کے حقوق اولاد کے اوپر، اولاد کے حقوق والدین کے اوپر، ہمسایوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر، ان سب کو فرض کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کلی زاویے میں اگر دیکھا جائے تو کلی اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو حقوق اللہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں جیسے آپ حقوق العباد ہے، نماز ہے، نماز کو بندہ پڑھ رہا ہے اس میں قرآن پڑھ رہا ہے، اب حقوق اللہ وہ ادا کر رہا ہے لیکن بار بار اس میں اللہ اسے کہہ رہا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو، غریب کا خیال رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، قرآن کی آیتیں ہی ہیں نا، حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے اسے حقوق العباد کی تاکید مل رہی ہے، جیسے جیسے نماز پڑھے گا اس کو حیا نہیں آئے گی، یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ مسکینوں کا حق نہیں کھانا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، جب تم سے کوئی جاہل بحث کرے تو سلام کر کے آگے نکل جانا ہے، اب آپ ہر چوک میں بحث ہو رہی ہوتی، تو یہ ساری چیزیں حقوق اللہ جب ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں حقوق العباد کی بھی تاکید آ رہی ہوتی، یوں سمجھ لیں اس کو اگر آپ اس معنی میں لیتے ہیں تو یہ ایک کتاب کا ایک باب ہے حقوق العباد، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اور ہمیں کہا گیا یہ بھی کرنا ہے اور تمہیں یہ بھی کرنا ہے، ساتھ میں یہ تاکید کر دی گئی ہے ترجیحات کے حوالے سے کہ یہ میرا حق تو ایک وقت کے لیے ہوگا، سبب ہوگا، یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے ربانی بھائی کہ نماز کے لیے وقت سبب ہے، یعنی صبح سحر ہوگی تو فجر ہوگی، سورج ڈھلے گا تو ظہر ہوگی، اس طرح 2 دگنا سایہ ہوگا تو عصر ہوگی، غروب ہوگا تو مغرب ہوگی، اور بالکل رات چھا گئی تو پھر عشاء ہوگی، یہ وقت کے ساتھ معین ہے، رمضان آئے گا تو روزہ ہوگا، شعبان میں کوئی نہیں کہے گا روزہ فرض ہو گیا ہے، ایک وقت کے ساتھ جو ہے ہمیں مقید کیا گیا حقوق العباد کو، لیکن حقوق اللہ کو، اور حقوق العباد کے لیے کیا ضروری ہے؟ انسان ہونا ضروری ہے، اس کے لیے صرف آپ کا انسان ہونا ضروری ہے، اگر آپ انسان ہیں تو آپ پر تمام بندوں کے حقوق ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ کیا ہو گیا،
یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنا اچھا سالن بنایا تھا, غریب بھوکا سو گیا, ایک شوربہ پیالی بھی نہیں تھی ادھر پہنچا دیتا. میں آپ ہی کی اس بات سے جسارت کروں کہ حقوق العباد کے لیے انسان ہونا ضروری ہے, مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ تو مسلمان کے لیے تو حقوق اللہ کے لیے پہلے اللہ حکم دیتا ہے کہ میری توحید کو مانو. صحیح ہے. مانو گے تو نماز پڑھو گے نا, حج کرو گے. اور حقوق العباد, یہاں ایک بڑی لطف والی بات, یہ بات کرتے ہوئے اصل میں الفاظ بھی چاہیے ہوتی ہیں اور فوراً حکمت بھی چاہیے ہوتی ہے, فتوے بھی لگ جاتے ہیں نا غلط بات اگر کر, بہت حساس معاملہ ہے. حقوق العباد ایسی چیز ہے, میں نے کہا انسان ہونا ضروری ہے. ہر بندہ اگر بندوں کے حق ادا کرے گا, وہ مسلمان ہے کافر ہے, سب کو اللہ فوراً بینیفٹ دے گا. سبحان اللہ, یہ بڑی بات ہے, فوری بینیفٹ اس کو ملے گا. یعنی کافر ہے تو وہ آخرت کا تو بینیفٹ نہیں رکھتا, کیونکہ آخرت پر تو اس کا اعتماد ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے نا, جنت کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. تو اس کو دنیا میں بینیفٹ دے دیتا ہے. کس طرح؟ اس نے اگر 500 دیا تھا تو 1000 اس کر پہنچ کر رہے گا. اس نے کسی کو خوش کیا تھا تو وہ خوش ہو کر رہے گا. نہیں تو سب سے قیمتی چیز اویس میں کیا ہوتی ہے؟ ریسپیکٹ. حقوق العباد پورے کرنے والا, لوگوں کا درد محسوس کرنے والا, غیر مسلم بھی ہو تو معاشرے میں اس کو رسپیکٹ ملتی ہے. کیا بات ہے. آپ جو ہے نا وہ کتنی ایسی مثالیں جو ہم یہاں دے سکتے ہیں. ایسے نام جو ہے نا وہ ایڈریسا تھی, وہ محترمہ, وہ مسلمان تو نہیں تھی. اس طرح کے سارے ایسے ہیں جو بھی بندوں کا احساس کرے گا, وہ غیر مسلم بھی ہو تو دنیا میں اس کو رسپیکٹ تو کم از کم ملے گی نا, اس کو عزت ضرور ملے گی. آخرت کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ توحید اور رسالت ختم نبوت کو مانو گے تو پھر تمہارے لیے آخرت میں بھی انعام ہے, نہیں مانو گے تو دنیا میں تو انعام دے دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے. تو مجھے بتائیے, جو ہو مسلمان, میں سیدوں کے شہنشاہ حضرت عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی بات آپ کو سناتا ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے آدھا فقر لوگوں کو کھانا کھلا کے ملا ہے. اللہ اکبر. ولایت کے اندر جو مقام, عرفان کا جو مقام ہے وہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے. لوگوں سے جڑا ہوا ہے. لوگوں کا ایک بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں اس زبان سے دعا کرواؤ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. تو سننے والے پریشان ہو گئے کہ کون سی ایسی زبان ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تو کہا کہ جو دوسرا بندہ تمہارے لیے دعا کرے گا تو وہ زبان ہوگی جو تمہارے حق میں بے گناہ ہے. اس کا گناہ اپنے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. تو جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اویس بھائی, وہ کام آنا وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا آپ کے لیے کر دے تو بندوں کے حقوق تو آپ پورے کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حقوق کا بھی پابند بنا دیتا ہے, اس کی دعا کے صدقے اپنے در پہ قبول کر لیتا ہے. ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ جس نے بندوں کو راضی کیا. حدیث یہاں کوڈ کر دوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ دونوں کی کتنی اہمیت ہے. فرمایا فاسق سخی. کیا؟ فاسق سخی. اب اس میں حقوق العباد میں کمزوری ہے اس کی, لیکن سخی ہے, لوگوں کے درد بانٹتا ہے. فاسق سخی, وہ بخیل عبادت گزار سے اللہ کے حضور مقبول ہے. وہ بخیل ہے لیکن عبادت گزار ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اور یہ سخی ہے, فسق اس سے سرزد ہو گیا تو کبھی نہ کبھی اللہ اسے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے. تو لوگوں کے درد بانٹنے چاہیے. اصل میں قل سیروا فی الارض, رب نے کہا زمین میں چلو. اور عرفان ملتا بھی یہاں سے. وجہ کیا ہے؟ جو ڈیفینس میں رہنے والا اسے کیا پتا بکھر میں کیسے انسانیت تڑپ رہی ہے. خوبصورت بات ہے. جو کلفٹن میں بڑے بنگلے میں رہتا ہے اس کو کیا خبر تھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. جو صرف اپنے سیکورٹی گارڈ کے حصار میں رہتا اس کو کیا خبر کہ غریب کس طرح ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں. صاحب ہم ایک قصص الاولیاء کا سیگمنٹ کرتے ہیں, اس میں میں نے جتنے بھی اولیاء کے اوصاف بیان کیے ہیں, یہ چیز میں نے یکسوئی کے ساتھ مشترکہ دیکھی ہے کہ سیروا فی الارض کی جو تفسیر ہے وہ آپ کی ذات میں نظر آتی ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں. میں ابھی بکھر میں تھا قبلہ, یہ سرائے تھل کا جو علاقہ ہے, وہاں راشن کی تقسیم کے لیے میں گیا ہوا تھا. وہاں ایک خاتون کی آپ کو بات بتاتا ہوں. آج اس کا میں نے مسئلہ حل کیا اور مجھے قلبی سکون ہے, اور تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ جو 200 خاندان میں ہم نے راشن بانٹنا, ماشاءاللہ 200 خاندان. تو ایک خاتون ایسی تھی جس کی 4 بچیاں تھیں اور اس کو مرگی کا مرض تھا, مرگی کے دورے پڑتے, اور اس کے شوہر نے اس مرض کی وجہ سے اسے طلاق دے دی. اور اس ظالم نے کیا کیا, اس نے بچیاں بھی نہیں رکھیں, وہ بھی اس خاتون کو دے دی. اور ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ تو معذور کو بھی پال لیتی ہے, لیکن اس معذور ماں کو بچے نہیں پالتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ماں نے 4 بچیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. اب وہ وہاں کیونکہ وہ صحرائی علاقے ہیں, کتنی مزدوری ملتی ہے, ایک وقت کی روٹی ملتی برتن دھو کر.
تو پتہ چلا اس کو جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو جہاں کام کرتی ہے وہ بھی اس کو نکال دیتے ہیں، کام سے بھی نکال دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے بتائیے کہ اس کا علاج کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا 2 سال اس کا علاج ہے، جس پہ تقریباً 36,000 جو ہے وہ اس پہ خرچہ آئے گا۔ اچھا، آج ہم نے ان کو وہ آن لائن کر دیے ہیں پیسے۔ تو اب جب جاتے ہیں تو اب مجھے بتائیں، ایک عورت ہے، اس کو مرغی کا مرض ہے، 4 بچیاں ہیں، کوئی پالنے والا اس کے پاس مرد نہیں ہے، تو کتنا درد میں وہ درد کا مبتلا معاملہ ہوں، یقیناً۔ کتنی تکلیف میں ایسا مبتلا ہی ہوں، ایسا ہی اور ایسا یہ ہی۔ حقیقت میں حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ بالکل۔ حاکم وقت کی، حضور میں تو کہتا ہوں کہ تمام سب کی ذمہ داری سیاستدانوں کی، یہ اپوزیشن کی، جو بھی اسمبلی ہال میں بیٹھا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جس طرح اپنے بیٹے کا درد محسوس ہوتا ہے نا، اسی طرح اسے کٹیاں میں پڑی ہوئی اس لاوارث عورت کے بچے کا درد محسوس ہونا بہت، چاہیے، وہی آپ کی پہلی جس کی والی بات۔ فریاد کوئی سننے والا نہیں۔ پہلے والی بات بہت خاص تھی کہ جب درد محسوس کرو گے تو ولایت کے درجے اور دہلیز پہ آؤ گے۔ یہ بہت خاص بات آپ نے کی ہے، اور غوث ہوں، آپ نے غوث پاک کا بھی ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ، قطب ہوں، ابدال ہوں، سب ہی کی زندگی میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ عوام الناس کا درد ہے۔ حقوق اللہ تو ہے ہی، وہ تو واضح چیز ہے، لازم و ملزوم حصہ ہے، مگر درد ہے۔